شعر سنو. آرزو ہے میری یا محمد، موت آئے تو اس طرح آئے. آرزو ہے میری یا محمد، موت آئے تو اس طرح آئے. دھوم سے نکلے میرا جنازہ، میری میت مدینے کو جائے. دھوم سے نکلے میرا جنازہ، میری میت مدینے کو جائے. یہی آرزو ہے نا آپ کی، ہے نا؟ بالکل میری بھی یہ آرزو ہے، سب کی یہ آرزو ہے کہ وہیں کی مٹی نصیب ہو جائے بس. ورنہ کام تو ایسے نہیں ہے ہمارے آپ کے کہ ہم بخشے جائیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب بات کریں؟ ہلو جی کون صاحب بات کریں؟ نصرت بات کرو. جی نصرت صاحب. ہلو جی نصرت صاحب بات کیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے عامر بھائی؟ اللہ کرم جناب. خیریت سے ہیں؟ جی بالکل. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، بہت اصلاحی ہے، بہت نصیحت آموز ہے. جی اصل میں عامر بھائی مجھے آپ سے کچھ تھوڑے سے مشورہ بھی دینا تھا. ایک حالانکہ میں تو ہوں بہت ناچیز سا آدمی، جی جی لیکن مشورہ دینا تھا کہ ایک تو آپ کے یہاں یہ سلیٹ آتی ہے فقہ حنفیہ کے مطابق. جی جی حالانکہ یہاں پر تو مالکی بستے ہیں، حنابلہ بھی بستے ہیں اور دوسرے فقہ لوگ. تو میرا مشورہ تھا آپ کو، اگر یہاں پر آپ جماعت اہل سنت والجماعت لکھ دیں کہ اچھا ان کے وقت کے مطابق افطار کا وقت یہ ہے، تو یہ ایک بڑا اعتراض ختم ہو جائے گا. انشاءاللہ جناب، انشاءاللہ انشاءاللہ. اور کوئی سوال عبداللہ قادمانی صاحب سے کرنا چاہیں گے؟ بھائی صاحب یہ سوال کرنا تھا کہ ان کی رمضان میں کیا ایکٹیویٹیز ہیں، نماز وغیرہ کہاں ان کی ادا ہوتی ہیں، تراویح وغیرہ کہاں پڑھتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے، بالکل صحیح. بہت شکریہ آپ کی تجویز کا بھی اور ہماری توجہ دلانے کا. جی تراویح تو ماشاءاللہ ریگولر ہوتی ہے، خاص طور پر پچھلے 4 سال سے. اور ابھی 15 روزہ قرآن پاک کا ختم ہوا، اور اسی وجہ سے اگر آپ کی ٹیم نے بھی جب مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا میں 16ویں روزے پہ آ سکوں گا، کیونکہ اس سے پہلے تراویح تھی. اور شکر الحمدللہ پتہ نہیں رب کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی ایسی ادا پسند آ گئی کہ پچھلے 4 سال سے جو آخری عشرہ ہے وہ آپ حرم شریف میں گزارتے مدینہ شریف اور مکہ شریف میں گزرتا ہے. آخری عشرے کی وہاں تراویح جو ہوتی ہے، وہ قیام اللیل کی جو راتیں ہیں وہ وہاں ملتی ہیں. تو اس طرح سے ایکٹیویٹی گزرتی ہے. جب آپ وہاں جاتے ہیں حرم شریف، اب سوچئے، تصور کیجئے کہ کعبۃ اللہ آپ کے سامنے ہے، اور جب پہلی نگاہ پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. طواف کا منظر ہے، لوگ طواف کر رہے ہیں. جیسے ہی آپ داخل ہوئے، چاہے وہ آپ باب عبدالعزیز سے داخل ہوئے یا باب عبدالملک سے داخل ہوئے، جیسے ہی کعبۃ اللہ پر نگاہ پڑتی ہے کیا کیفیت ہوتی ہے؟ بہت خوف آتا ہے، بہت ڈر لگتا ہے. اس کے جلال میں داخل جلال میں بہت ڈر لگتا ہے بس. اور صرف ایک ہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ پاک جب گناہوں یہاں کو سے بخش دے، نکلوں تو بس معافی لے کر نکلوں. معافی لے کے نکلیں، قبر کے عذاب سے بچا لینا. اور جب آخری وقت آئے تو کلمے کے ساتھ چلے جائیں، ایمان کے ساتھ چلے جائیں. کیونکہ عامر بھائی دنیا جو ہے نا، وہ میں کسی اور کی مثال نہیں دوں گا، بڑی گمراہ کن دنیا ہے. جب آپ دنیا کے اس میں نشیب و فراز میں جاتے ہیں نا، تو آپ بھول جاتے ہیں ساری کوئی چیز. تو بس یہ کہ وہ جو کیفیت ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہے، وہ جو ہے نا وہ مل جائے کسی طرح. اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں میں شمار کر لے کسی طرح. اور پھر جب مدینے جاتے ہیں، جب گنبد خضرا دیکھتے ہیں، جب مواج شریف کے سامنے ہوتے ہیں، جب جالیوں کے سامنے ہوتے ہیں، کیا کیفیت ہوتی ہے؟ بس سلام پڑھتے ہیں پست آواز سلام. میں. اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اس وقت یہ ہوتی ہے کہ ہم مدینے میں آ کے نہیں جائیں گے، بس وہ کیفیت ہوتی ہے. اور ایک اور جو اور خواہش ہے، گلیوں میں قصدن بھٹک ہاں جائیں گے. بھٹک جائیں گے. واہ واہ. کاش ایسا ہو جائے، خدا کرے ایسا ہو جائے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب وہاں لوگ صفائی کرتے ہیں اور جو دیکھتے ہیں لوگوں کا جذبہ، کہ مطلب آپ دیکھتے ہیں ایک سے ایک، تو اس میں ہوتا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی شاید اس کام کے لیے کبھی قبول کر لے کہ ہم یہاں بھی کے وہاں صفائی کرنے والے جی بنا دے. واہ واہ واہ. بالکل. کیا خوبصورت ماشاءاللہ دعا ہے. اس سے بہترین دعا نہیں ہو سکتی کہ ہمیں حرم شریف اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں صفائی کرنے والا جی بنا دے. بالکل. ہم بس وہاں فرش صاف کرتے ہیں. اپنی خدمت میں قبول کر لے اللہ پاک. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزے پہ کوئی ایسا کام انجام دے دیں. میں سچ آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ ہوگا انشاءاللہ تعالی ایک دن.
ٹھیک ہے نا. لیکن وہی والی بات ہے کہ جیسے بلاوے کا ایک وقت مقرر ہے, ان چیزوں کا بھی ایک وقت مقرر ہے, بٹ یہ نیت ہونی چاہیے, یہ خواہش ہونی چاہیے, اور پھر اللہ پہ آپ چھوڑ دیں انشاءاللہ تعالی. ماشاءاللہ اتنی اس وقت ایموشنل گفتگو ہو رہی ہے کہ میں کوئی کال لینے کے بجائے بس اب یہی کہوں گا, ختم بھی ہمیں کرنا ہے, کہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں, پوری دنیا میں اس وقت آپ کو دیکھا جا رہا ہے, کوئی بات, کوئی اچھا میسج, کوئی پیغام کچھ دینا چاہتے ہیں؟ میں اس پروگرام کے حوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ کہ چونکہ رمضان میں جس طرح عامر بھائی اس ٹرانسمیشن کو لے کے چلے ہیں, پچھلے سال بھی سلام رمضان, اس مرتبہ مہمان رمضان, تو یہ وہ مہمان ہے جس کی قدر کر لیں خدا را, کیونکہ باقی مہمان تو جاتے ہیں اور وہ پھر شکایتیں کرتے ہیں کہ ہمارا اس طرح خیال نہیں رکھا, اس طرح خیال نہیں رکھا, بٹ یہ مہمان وہ ہے جو ہماری بخشش کے لیے آیا ہے, ہمارے اپنے فائدے کے لیے آیا ہے, اور یہ وہ سب کچھ دے کے جائے گا جو زندگی میں انسان کی خواہش ہوتی ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ میں بہت سارے اپنے جاننے والوں کو, اپنے دوستوں کو دیکھتا ہوں جنہوں نے اپنے ماں باپ کو ڈمپ کر دیا. خدا را یہ رمضان کا مہینہ ہے, جائیں ان سے معافی مانگیں, ان کو واپس لے کر آئیں. جتنی تکلیفیں انہوں نے اٹھائی ہیں اولاد کے, اور جس اولاد نے ان کو پھینکا ہے, عامر بھائی ان کی معافی نہیں ہوگی, بس مجھے اور کچھ نہیں. ناظرین, اسی بہت پیارے نوٹ کے ساتھ میں ایک چھوٹا سا وقفہ لوں گا, کیونکہ اب وقفہ ٹرانسمیشن کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہماری ضرورت ہے. وقفہ بہت ضروری ہو گیا ہے, تھوڑی دیر کے بعد حاضر ہوتے ہیں.